اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج بھی کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں آپ کے لیے، ان خبروں میں سے آئیے چند خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بچوں کو کچھ دیر سورج کی روشنی میں جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وائٹامن ڈی حاصل ہو سکے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو معاشرے میں اکثر بولے جاتے ہیں: سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ پیٹ کے امراض کی بنیادی وجوہات میں وقت پر کھانا نہ کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال، پھل اور سبزیوں سے دوری۔ روس کے دور دراز علاقوں میں مچھروں کے گول کچھ اس طرح دیکھے گئے ہیں کہ وہ کسی بگولے کی صورت میں سفر کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں 2.25 لاکھ ایسے بزرگ افراد ہیں جو پورا ہفتہ کسی سے بات کیے بغیر ہی گزار دیتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سب دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ترکی کے صوبے 9 شہر کے ایک ضلع میں زیر زمین ایک وسیع شہر کے آثار قدیمہ موجود ہیں جو تقریباً 2500 سال پرانے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اپنی کمزوری کو چھپانے اور بے ایمانی کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی دنیا کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے بزرگوں کی طرف چلتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے خبر ملاحظہ کی کہ بڑی تعداد ایسے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اولڈ ایج پرسن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، 60 پلس 70 پلس یہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اولڈ ایج پرسن جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں، عام لینگویج میں اس کو بوڑھا کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ایشوز اس وقت بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسا بھی آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ 2.25 لاکھ ایسے افراد ہیں جو اولڈ ایج پرسن ہیں کہ جو پورا ہفتہ ہو جاتا ہے کسی سے وہ بات نہیں کر پاتے۔ اس کے پیچھے پوری ایک کیا کہتے ہیں، ایک ماحول ایسا بنا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس طرح بڑھیں، آئیے اس کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ بزرگ افراد کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا پورا ہفتہ کسی سے بات کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ برطانوی معاشرے میں اجنبیت والے رویے تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں، جبکہ انسانی انسیت والے عنصر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں 2.25 لاکھ ایسے بزرگ افراد ہیں جو پورا ہفتہ کسی سے بات کیے بغیر ہی گزار دیتے ہیں۔ صرف 22% بزرگ افراد ایسے ہیں جن سے ان کے اپنے رشتہ دار ہفتے میں 3 بار ملنے آتے ہیں۔ یہ انکشاف بزرگ شہریوں کے حوالے سے کیے گئے ایک تازہ سروے میں کیا گیا ہے، جو کہ نہایت ہی اداس کن رجحان ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے تنہائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ یا کام کاج کی سکت سے محروم ہونے کے بعد اکثر بوڑھے افراد بیماری اور صحت کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے خوشی اور غمی کی تقریبات میں جانے کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سروے کے دوران معلوم ہوا کہ 65 سال کی عمر کے 38% عمر رسیدہ لوگ اپنی تنہائی کو محسوس کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ 12% عمر رسیدہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس تنہائی سے تنگ آ کر اپنے گھر کو چھوڑنے اور اولڈ ہاؤس جانے کو ترجیح دی۔ انگلینڈ کے معاشرے میں اس کے علاوہ بھی مجموعی طور پر اب میل جول صرف ہیلو یا پھر تم کیسے ہو کے جملوں تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ ایک دوستانہ یا رشتہ دارانہ رویے اور احساسات ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ روابط اور میل جول کے حوالے سے 54% افراد کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایک پڑوسی سے واقف ہیں، لیکن اس سے بھی بات چیت بہت مختصر ہے۔ اس اجنبیت والے معاشرتی انداز سے بزرگ شہری خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ وہ ایک طرف اپنی عمر رسیدگی کے مسائل سے دوچار ہیں تو دوسری طرف انسانی انسیت سے محرومی کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو بڑی عمر کو پہنچنے والے افراد کی تنہائی ہے، دوسری طرف سروے میں شریک 16 سال سے 45 سال کی عمر کے 2000 افراد کا کہنا تھا کہ وہ اپنی عمر رسیدگی کے دور میں تنہا ہو جانے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ فکر مند تو ہیں، اور شاید فکر مند ہوتے بھی ہوں گے، ہیں سے مراد میں ایک اللہ حافظ لیتا ہوں، فکر مند ہوتے ہوں گے کیونکہ ماحول ایسا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں، یہ ماحول جو ابھی آپ نے سنا ہے
یہ زیادہ تر ویسٹرن کلچر ہے، مغربی کلچر، جو انگریز کمیونٹی جو ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ تر ماحول پایا جاتا ہے. اور یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک پرائیویسی ایک ورڈ ہے، پرائیویسی، کہ میری زندگی کی پرائیویسی ہے. ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں پرائیویسی اور انڈیپینڈنٹ لائف کے نام پر انہوں نے خود ہی خود کو الگ کیا اور بچوں میں یہ تاثر دے دیا کہ تمہاری اپنی زندگی ہماری اپنی زندگی. کیونکہ بچوں کی انوالومنٹ بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے. یہ میرے بھی چونکہ سفر ہوئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں میرے سامنے بھی آئی ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک شروع سے کلچر چلا، پڑوسیوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، اور یہ ایک ماحول بنایا گیا. اب اس کی ہو سکتا کچھ اور سوچا ہو، مگر اس کا نتیجہ درست نہیں نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ تنہائی ہو گئی، اکیلا پن ہو گیا. ایک اسٹیج آیا کہ وہ کچھ بھی اس میں مطلب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. میں یہاں آپ کو ایک سمجھے حکایت ہے، یہ جو میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، اس طرح کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، اور لکھنے والا نے کہا کہ مطلب کہ اس نے اس طرح کی چیزیں دیکھی یا سمجھی یا اس تک نالج میں آئی بات. ایک شخص کہتا ہے کہ میں بس اسٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا کہ بس آئے گی اور میں بس میں بیٹھ کر جاؤں گا. ایسے میں اوپر سے 2 اون کے گولے گرے، وہ جس سے سویٹر بنتے نا، وول، یہ اس کے 2 گولے گرے، بال ٹائپ کے جو ہوتے ہیں. تو میں نے وہ اون کے گولے اٹھائے اور میں نے اوپر دیکھا تو 2 انتہائی بوڑھے جھریاں پڑی ہوئی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. انہوں نے اوپر سے مجھے دیکھا تو مطلب یہ تاثر تھا کہ ہمارے گولے جو اوپر سے گر گئے. تو میں وہ گولے لے کر، کیونکہ شاید دوسری منزل تھی یا پہلی منزل تھی، میں خیر اوپر چڑھا. تو اوپر گیا تو معلوم کر کے دروازے تک پہنچا، نوک کیا، دروازہ بجایا، دروازہ کھلا تو یہ 2 انتہائی بوڑھے بالکل جڑیاں پڑی ہوئی ہیں 2 بوڑھے مرد اور عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے تھینک یو کہا، اور تھینک یو کر کے مجھے کہا کہ پلیز کم ان سائٹ، اندر آ جاؤ، اور مجھے چائے آفر کی. میں نے منع کیا، لیکن انہوں نے اتنی مجھے انسسٹ کی، اتنا مطلب مجھے کہا پلیز 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 1 کپ آف ٹی پلیز پلیز. خیر میں مناسب نہ سمجھا کہ اب ان کو کہاں منع کروں. میں کمرے میں چلا گیا اور تو چائے آئی، کچھ بسکٹ آئے، اور میں دونوں نے مجھ سے کچھ اور بات چیت وغیرہ کی. تو یہ تھوڑی دیر میری نکل گئی. تو اچھا لگا دونوں کی بات چیت وغیرہ اس طرح کا سن کر. میں پھر جب باہر نکلا تو باہر مجھے کچھ ایسے سروسز والے لوگ ملے. تو میں نے ان کو ذرا پوچھا کیا، تو یہ کون لوگ ہیں کیا، تو پتا چلا کہ یہ 2 بوڑھے ہیں، یہ اولڈ ہاؤس ہے جہاں آپ آئے ہو، اور یہ 2 بوڑھے میاں بیوی ہیں، اور یہ روزانہ اس طرح چند دفعہ کرتے ہیں. یہ گیلری میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی دیکھتے ہیں نا نیچے تو ان کو یہ اون کے گولے پھینک دیتے ہیں، اور وہ ان کو اوپر دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ان کو چائے پانی کراتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہ بوڑھے ہیں نا، ان کی اولاد نے ان کو یہاں چھوڑ دیا، اب یہ اکیلے کیا کریں دونوں، کب تک خود سے باتیں کریں. تو اس طرح کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کو چائے پانی کرا تو آدھا پونا گھنٹہ ان کا اس میں گزر جاتا ہے. تو ان کے بچے نہیں ہیں، کہا بچے ہیں، اور بڑے مطلب کہ کھاتے پیتے بچے ہیں. مجھے عجیب سی تشویش ہوئی کہ بچے ہیں، کھاتے پیتے بچے ہیں، اور ان کے ماں باپ یوں اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں، یوں تنہائی میں ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بات کر کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. کیسی اولاد ہے؟ میں نے ان کا ایڈریس لیا، اور اب میں اپنے تو جو میرے کام تھے اس تو میرے نظر انداز ہو گئے. میں کہ ان کے لیے میں کچھ کروں. میں ایڈریس لے کر ایک آفس میں داخل ہوا. اچھی آفس تھی، اور آفس میں بھی ایک اچھا کیبن تھا. میں نے معلومات کی کہ یہ فلاں ہے، تو میں کیبن میں گیا، نوک کیا، کیبن کھلا. اس نے مجھے کہا یس، کہ یہ کیا کام ہے. میں نے اپنا تعارف دیا کہ میرا فلاں فلاں نام ہے اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور پتہ چلا وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. تو کہا جی میرے پیرنٹس ہیں. تو میں کہا آپ اتنے مطلب کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں اور ویل اسٹیبلش ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے.
وہ اکیلے یوں کرتے ہیں، میں تھوڑا تو اس کو احساس دلانے کی کوشش کی. وہ کہتا ہے اب اپنے کام سے کام رکھو. کہ نہیں مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں. Why are you doing this؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا listen, that is our culture، یہ ہمارا کلچر ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمارے لیے اسی طرح کچھ نوکر چاکر رکھ دیے تھے، اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اور پرائیویسی لائف تھی، اور بس آتے جاتے کو مل لیتے تھے. کبھی کبھار چھٹی کے دن کبھی مل جاتا، ہم بھی چھٹی کے دن چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بھی کسی کے سپرد کیا ہوا تھا. اب ہم بھی بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ہم نے ہماری پرائیویسی اور انڈیپینڈنٹ لائف ہے، ہم نے بھی ان کو رکھ دیا کہیں کہ یہ اپنا زندگی کا وقت گزار لیں گے. سو یہی ہے ہمارا کلچر. یوں کر کے اس نے مجھے اتنا مطلب کہ کنونس کیا، اور ایک طرح سے سمجھے کہ بس اس نے مجھے سگنل دے دیا کہ اب آپ ہم سے زیادہ بات نہیں کریں، چائے پانی کرنے تو کریں، جائیں. تو میں باہر نکل کے پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ اس طرح ہوا ہے. میں نہیں کہتا یہ ہر گھر کی کہانی ہے، مگر یہ بھی ایک کہانی ہے. یہ بھی ایک کہانی، اور یہ کہانی باقاعدہ ویسٹرن کلچر میں اسٹیبلش ہوئی ہے، وہاں قائم کی گئی ہے، اور ایسا ہوا ہے. اور اولڈ ایج ہاؤسز وہاں پر بنے، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ ویسٹرن کلچر ہمارے ایسٹرن کلچر یعنی مغرب سے نکل کے مشرقی کلچر جو ہمارا پاک و ہند، اس طرح کے جو دیگر یہ جو ہمارا ماحول ہے، وہاں بھی پھر یہ ہوا کیونکہ ہم وہاں کی ریس کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اور جس طرح وہاں پر فیملی انفراسٹرکچر ڈیمولش ہوا ہے، اور لوگ تنہائیوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اولاد تو ہے نہیں، چھوٹا سا کتا بھی ان کا سہارا رہے گا، یا چھوٹے چھوٹے سے کتے پال کر یہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک عبرت ہے، یہ ایک عبرت ہے. ہمیں مسلمان ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی عزت کرنی ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ان کی عزت سکھاتا ہے، ہمیں ان سے تعلق قائم رکھنا ہے. بلکہ ان کے بارے میں تو باقاعدہ ہماری کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقر و فاقہ کی شکایت کی، بھوک غربت کی شکایت کی. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہوگے، یہ اسی کی نحوست ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا میسج ہے، ایک پیغام ہے. آگے دیکھیے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم سے ہے. یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے. مزید سنیے کہ لکھا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے نہ بولے. چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جوہینہ قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور ان میں سے نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے. اب آپ دیکھیے کتنا یہ خوبصورت اسلام و دین کی تعلیم ہے. اسلام کی خوبصورتی ہے. اب وہ جو جس کلچر کو خدا کی پناہ ہم لوگ ایڈاپٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، انہوں نے تباہی دیکھی ہے. یہ عاشقان رسول ہمیں یہ نہیں کرنا. ہمارے لیے تو تعلیم دیکھیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی بنا پر کرے گا تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو تیار فرما دے گا جو بڑھاپے میں اس کا اعزاز یعنی اس کی تعظیم اور اس کا اکرام کریں گے. اس حدیث پاک یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث میں نے بیان کی ہے، اور اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے.
یہ ہے ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب ہے یہ. ہم اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے جو کمزور معاملات ہوتے ہیں ہم ان پر صبر کرتے ہیں اور صبر پر اجر کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اس طرح بے یار و مدد کا نہیں چھوڑا جاتا. آج دنیا میں اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید لاکھوں ہمارے بڑے بزرگ ایسے ہی ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو آج آپ کو ہم نے پہلی رپورٹ دکھائی ہے، اس رپورٹ میں سبق یہ ہے کہ ہم نے ہمارے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں بہت چھوٹی عمر سے ہمیں لیا تھا. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ ہم غور کریں، ہمارے گھر میں ایک 70-75 سال کا ایک بزرگ ہمارے گھر میں ہو، چاہے وہ دادی یا نانی کی شکل میں یا دادا یا نانا کی شکل میں مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہی گھر میں 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ بھی ہو. وہ 1.5-2 سال کا بچہ جس طرح کے معاملات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کا وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، ستا رہا ہوتا ہے، تو اسے دیکھیں تو اس سے بہت کم وہ بزرگ کی طرف سے ہمیں تکلیف یا شکایت ہو رہی ہوتی. لیکن اس بچے پر شفقت و پیار و محبت اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ. حالانکہ انہی بزرگوں نے ہمیں بھی اسی طرح بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا. ہماری جن تکالیفوں پر انہوں نے صبر تو اپنی جگہ پر، لیکن کئی جگہوں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے تو ہمیں نہیں ایک طرف کر دیا تھا. لہٰذا ہمیں اپنے بڑوں کی جتنی بھی اس وقت دیکھ سن رہے، پتہ نہیں کتنوں کے گھروں میں اس وقت بڑے بزرگ ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے بلا وجہ کوئی مصلیحت، کوئی حکمت، کوئی شرعی وجہ نہ ہو، اور اس کو اٹھا کر آپ نے اپنے بزرگوں کو کسی ایسی جگہ داخل کرا دیا، رکھ دیا ہو کہ پھر وہ بیچارے دل پسیج کر رہ گئے ہوں. نہ، انہیں لے آئیے، کوشش کیجیے انہیں لے آئیے، ان کے پاس جائیے، ان کو تنہائی کے حوالے نہ کر دیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان میں ان کا دل ہے. انہیں مطلب یوں بے یار و مدد کا نہ چھوڑیں. مہربانی کریں. یہ ہم نے جو فرسٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح انہیں بے بسی و بے کسی کا سامنا ہے. ہم نے ایک کلچر کو اٹھا کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ کلچر ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت اور سبق ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں، ہمارا ماحول بھی بیان کیا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والے ماضی کے واقعات بھی بیان کیے ہیں. ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور ان کو خوش رکھیں اور ثواب کمائیں. اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور یہ پورے معاشرے میں، صرف فیملی ممبر کے لیے میں نہیں کہہ رہا، ہمارے گلی میں، محلوں میں، علاقوں میں جو اس طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیے ان کی ضرور خدمت کیجئے. کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو آپ اپنی کوششیں اور بڑھا دیجئے گا. ٹھیک ہے جی، کال دیں. ماشاء اللہ عز و جل. سبق آموز خبریں بہت ہی پیارا اور دلچسپ سلسلہ ہے. اللہ پاک ہمارے نگرانی شورا کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ بزرگوں کے علاوہ نوجوانوں کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے کئی ہفتے کسی سے بات کیے بغیر گزر جاتے ہیں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں. تو اگر کسی کا دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا، اکیلا رہنے کا دل کرتا ہے، اکیلا رہنے کو پسند کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ہماری تربیت فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے بات نہ کرنے کا دل، خاموش رہنے کا دل ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن عمومی طور پر انسان انسیت چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. کوئی غمخواری کرنے والا ہو، کوئی دل جوئی کرنے والا ہو، کوئی بات چیت یوں ملنے جلنے والا ہو. وحشت ہوتی ہے انسان کو اکیلے میں. کبھی کبھی کا مزاج یا موڈ کا ہونا یہ ایک الگ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نہیں دل کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن میں جنرل بات کروں، عمومی طور پر انسان ملنا جلنے کو پسند کرتا ہے. اسپیشلی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے، کھانا پینا ساتھ ہو، اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو، تو یہ اس کو پسند کرتا ہے. تو کبھی کبھی وہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے بندے پر طاری ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ ہے. اور ہمارا اپنے بزرگوں کو یوں اکیلا چھوڑ دینا
اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ایک کال اور دے دیں۔ میرا نام امان اتاری ہے۔ سبق آموز خبر سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور اس کی حیرت انگیز خبریں بھی بہت خوب ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی کاوش کو قبول فرمائے۔ نگران شورا آپ کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ اگر ہو سکے تو ان کی سیرت پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واقعی آپ کا فیضان، خاص و عام اس فیضان کو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں آپ کا مزار مبارک ہے اور لاکھوں لاکھ عاشقان اولیاء آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مزار پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کی ایک بڑی مشہور اور پیاری کتاب ہے کشف المحجوب، یہ تصوف کی دنیا کی ایک انتہائی اہم اور بہترین کتاب ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اصل تصوف کیا ہے، کس طرح وہ شریعت و طریقت کو بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کی تباہی وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے تحقیق۔ انسان جتنا قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کو تباہ کر رہا ہے، اتنی ہی نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جنگلات کی کٹائی اور بڑھتی ہوئی آبادی سے محدود ہوتی زراعت کے باعث قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی ہو رہی ہے، جو کہ انسانوں اور جنگلی حیات کے لیے سنگین خطرات کا سبب تو ہے ہی، مگر اور وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنتی ہے۔ تحقیق کاروں نے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے مختلف پہلوؤں پر تجربات کیے۔ انسانی سرگرمیاں جن سے ماحولیات پر دباؤ پڑتا ہے، قدرتی رہائش گاہوں سمیت دیگر عوامل کی روشنی میں تحقیق کے نتائج اخذ کیے گئے۔ نتائج کی روشنی میں شہری ماحولیاتی نظام کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ قدرتی ماحول کی تباہی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات اور اس کے باعث ہونے والی بیماریوں کی پوری ایک فہرست اور تفصیل اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جدید تحقیق کی روشنی میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی دنیا کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ 10 میں سے 6 موذی امراض جانوروں کے ذریعے پھیلتے ہیں، جن میں سور اور مرغیوں سے انفلوئنزا اور چمپینزیوں سے HIV وائرس کا پھیلاؤ سر فہرست ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور زراعت میں زمینی تبدیلیوں کے عوامل انسانوں اور جنگلی حیات کے لیے مہلک بیماریوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ویسٹ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ماہر مصنف ڈاکٹر مارک کے مطابق ماحولیاتی نظام قدرتی طور پر جانوروں سے انسانوں میں بیماریوں کی منتقلی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، لیکن ماحولیاتی نظام زوال پذیر ہونے سے بیماریاں روکنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ درخت لگائیے، ثواب کمائیے، یہ بھی ہمارے دین کا بہت خوبصورت حسن ہے۔ آج دنیا میں درخت کاٹ کر، اس طرح پودوں کو اجاڑ کر جو کچھ پریشانیاں ہم نے مول لی ہیں، وہ اب اس کا اب دیکھ ہی رہے ہیں آپ، جو کچھ یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے نا، وہ درخت لگائیے، ثواب کمائیے۔ میں آپ کو یہاں پر درخت کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں، جو میل سنت کا رسالہ ہے درخت لگائیے ثواب کمائیے، میں سے کچھ آپ کو مدنی پھول دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اچھا، ایک اور حدیث سنیے، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت ہی کارآمد ہے اگر ہم غور کریں۔ میں نے اسی رسالے سے آپ کو کچھ اور مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔
تاکہ ہم اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں. جو بھی آپ کو بتایا گیا یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو یہ درخت کاٹ رہے ہیں، پودے کاٹ رہے ہیں، لکڑیوں کے استعمال کا یہ جو انداز ہم نے اختیار کیا. اچھا ایک طرف تو لکڑی کے اور دیگر چیزوں کے لیے ہم نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا، کہ دوسری طرف لگانے کی بھی تو کوشش ہے. یوں سمجھے کہ کھانے والے زیادہ تھے، کمانے والے کم تھے، تو گھر میں تنگی آنی تھی. تو جتنے کھانے والے آتے، کمانے والے بھی تو ہاتھ ہو، تو پودے لگائیں، درخت لگائیں. اچھا اب امیر سنت دکھتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجر کاری کے بڑے فوائد ہیں. یہ شجر کاری کہلاتی ہے، درخت لگانا، پودے لگانا. اور دعوت اسلامی نے اس کے لیے اپنی اصطلاح رکھی ہے. ہماری اپنی تحریک کی ٹرمینالوجی میں ہم اسے گرین ورلڈ کا نام دے رہے ہیں. جی ہاں، دعوت اسلامی انشاءاللہ دنیا بھر میں کروڑوں پودے لگانے کا عزم کیے ہوئے ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول پودے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ جو پرابلم کریٹ ہوا ہے دنیا بھر میں، اس کا حل اور اس کو دور کرنے میں دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کرے. تو سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجر کاری کے بڑے فوائد ہیں. درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. یہ گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے. درخت اور پودے فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد و غبار جو اڑتی رہتی ہے، اس میں کمی کرتے ہیں. درخت اور پودوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے. اس سے بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے، کیونکہ جو آلات، مشینیں وغیرہ گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی ضرورت میں کمی آ جاتی ہے یا بالکل ہی چھٹکارا مل جاتا ہے. اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اسی طرح درختوں اور پودوں سے آراستہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل بجلی کی بھی بچت ہوگی. اس کے علاوہ درخت جو ہے نا، یہ لینڈ سلائیڈنگ یعنی مٹی یا چٹان کے تودے کا پھسل کر اونچی جگہ سے گرنے کی روک تھام کا بھی باعث بنتے ہیں، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہو پاتی. یوں ہی درخت اور پودے گلوبل وارمنگ میں بھی کمی کا سبب بنتے ہیں. عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ یہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کاٹنا، صنعتوں کا تیزی سے قیام میں لانا اور گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے. اگر درختوں کی حفاظت کی جائے بلکہ مزید درخت لگانے کی اہتمام کیا جائے تو ان خطرناک نقصان سے بچنے کی بھی صورت بنائی جا سکتی ہے. تو یہ چند پورا رسالہ ہے، درخت لگائیے، ثواب کمائیے. اس رسالے کو لیں، پڑھیں، اور درخواست یہی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص، آپ اور میں، ہم سب مل کر کم از کم ایک پودا بھی لگا لیں، کم از کم ایک پودا، تو آپ سوچئے کہ کتنے پودے لگ جائیں گے. اور اگر 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، اگر ہر عاشق رسول کم از کم اپنے ذمہ 12 پودے لے لے، اگر 1 کروڑ لوگ لگائیں تو 12 کروڑ پودے ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ اربوں پودے لگنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی تو ضروری ہے نا. کہتے ہیں ایک درخت 500 لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے. وہ اتنی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہماری سہولتیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ پودے. اب پودا کون سا لگنا ہے، کہاں لگنا ہے، کس طرح لگنا ہے، کہاں لگانے سے ثواب ملے گا، کس طرح ثواب ملے گا، کس طرح نیت کرنی ہے، کہاں لگانا جائز نہیں ہوگا، کہاں لگائیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، کہاں لگائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے. اب یہ ساری صورتیں الگ ہیں، اور ان تمام تر صورتوں کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے رسالہ درخت لگائیے ثواب کمائیے کا مطالعہ کیجیے. اس میں الحمدللہ امیر سنت نے بہت کچھ لکھ کر دے دیا ہے. اللہ کرے دنیا بھر میں
اس رسالے کو پڑھا بھی جائے اور اس کے مطابق درخت و پودوں کو لگانے، کیونکہ اس کے موسم آتے ہیں، اس کا سیزن آتا ہے کہ یہاں لگنا ہے یہاں نہیں لگنا، الگ ملکوں کے، الگ شہروں کے، الگ کلائمیٹ کے الگ پودے ہوتے ہیں، وہ پودا کہاں لگنا ہے کہاں نہیں لگنا، کتنی گہرائی میں لگنا ہے، کس طرح لگنا ہے، اس کے ماہرین بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سمجھے کہ چھوٹا سا بچہ کس کے ہم حفاظت کرتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے خود کمانا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح پودا جب تک کہ اتنا نہ ہو جائے کہ اپنا پانی اور اپنی نگہداشت خود کر لے، اس وقت تک اس کی نشو و نما کرنی پڑتی ہے۔ تو یوں اچھا اس طرح انڈور پلانٹنگ پلانٹس بھی آتے ہیں، تو یہ ساری ایک پوری سائنس ہے پودوں کی، تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھر کو فائدہ ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث پاک میں کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام میں بھی اس انداز پہ رہیں کہ ہمارے لیے صدقہ بھی ہو، ثواب بھی ہو۔ تو یہ اچھی نیتیں اور شریعت کے احکام کے مطابق ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز دیں۔ میرا سبق آموز خبریں میں نگران شورا کو ایک سبق آموز واقعہ سنانا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک 15-16 سال کا تقریباً بچہ اسکوٹر چلاتے چلاتے اچانک اسکوٹر پہ لیٹ گیا اور لیٹ کر چلانے لگا۔ اچانک اس کا پتہ نہیں بیلنس بگڑا اور گاڑی ٹکرائی اور وہ 15-16 سال کا چھوٹا سا بچہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والدین صدمے سے جھوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اور ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے۔ تو یہ عرض کرنی تھی کہ آپ بھی ان کے والدین جو بچوں کے ہیں ان کو نصیحت کر دیں کہ بیٹا رات کو جب پلنگ پر لیٹنے کا بولتے تو تم وہاں موبائل لے کر بیٹھتے ہو، اور گاڑی جو بیٹھ کر چلانے کی تم وہاں لیٹ کر چلا رہے ہو۔ تو خدا را اپنے آپ کو بھی محفوظ کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی صدمات سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت والی موت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش کرے، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، بہترین عمل بدل بھی دے۔ نوجوانوں کو یقیناً اس خبر سے عبرت و سبق دونوں حاصل کرنی چاہیے۔ اول یہ کہ جس عمر کا آپ کہہ رہے اس عمر کے بچوں کو تو ویسے ہی ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ملتی۔ میں بھی پچھلے دنوں کہیں سے گزر رہا تھا تو میں نے سڑک پر ایک بورڈ دیکھا کہ ون ویلنگ یہ قانوناً جرم ہے، یعنی ایک ٹائر پر جو موٹر سائیکل چلائی جاتی ہے اچھال کر اس کو ون ویلنگ کہتے ہیں۔ ون ویلنگ یہ قانوناً جرم ہے، اور ویسے بھی یہ کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ ناجائز اور حرام ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مہارت ہوتی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ کرتے ہیں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں مہربانی کریں، میری تمام تر نوجوانوں سے درخواست ہے، ہر ایک سے درخواست ہے، نوجوان ہو یا نہ ہو، کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کریں، کار ہو یا موٹر سائیکل ہو۔ موٹر سائیکل مہربانی کر کے بغیر ہیلمٹ کے نہ چلائیں، بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل مہربانی کر کے نہ چلائیں۔ والدین بھی تھوڑا اس میں کہتے رہیں، میں نہیں، مجھے بھی اندازہ ہے کہ ماں باپ کا تو بیچاروں کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، سمجھاتے رہتے سلو چلانا، لیکن بس یہ کہ بچے مانتے نہیں ہیں، یہ بات بھی ہے، مانتے نہیں ہیں بچے۔ ماں باپ تو کہتے ہی رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، مگر کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں اور احساس دلاتے رہیں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے، اس میں تو مطلب بڑے نوجوان کیا، بڑے بڑے شادی شدہ لوگ ہیں، بچوں کے باپ ہیں، اور جو بے احتیاطیاں یہ کر، میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ یہ موٹر سائیکل یہ چلا دیں، یہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، یہ موبائل یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے اور یوں مطلب کہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے اب یہ کیسے افورڈیبل ہی کیسے ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اتنا لوٹ مار کا دور بھی، دیکھیں لوٹ مار بھی، یہ بھی آپ کو پتا ہے اسٹریٹ کرائم کس قدر بڑھ گیا ہے، لوٹ مار ہے۔ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کے پھر موبائل پہ باتیں کرتے ہیں، اب کوئی آئے گا دکھائے گا، موبائل بھی لے جائے گا، موٹر سائیکل بھی لے جائے گا، پھر کھڑے رہنا، پھر تو کسی کو بولنے کے لیے بھی فون نہیں ہوگا کہ یار موٹر سائیکل موبائل دونوں چلا گیا۔ پتہ ہے حالات ہے، ٹھیک ہے، قانون ہونا چاہیے، پولیس کو سرگرم ہونا چاہیے، انتظامیہ کو مضبوط ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریشن صحیح ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یوں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھیک۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یہ بتائیں، یا تو پھر بھی غنیمت ہے یار۔ ساؤتھ افریقہ
تو لوگ شام کو بھی نہیں نکلتے. دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں, امریکہ میں بھی اتنی اسٹریٹ کرائم ہے. اسٹریٹ کرائم کہاں نہیں ہے, لوٹ مار کہاں نہیں ہے. میں نہیں کہتا 100%, مگر پھر بھی ہے تو صحیح نا. ہمیں تو احتیاط کرنی نا کہ آپ دروازہ لاک نہیں کرتے, موٹر سائیکل لاک نہیں کرتے, کار لاک نہیں کرتے, کھلا چھوڑ دیں, بھائی انتظامیہ ہے وہ دیکھ لے گی. نہیں, آپ احتیاط کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے احتیاط. تو موٹر سائیکل اور کار چلاتے وقت کیوں نہیں, ڈرائیونگ کرتے وقت کیوں نہیں. ہم ان میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی ہڈی ٹوٹ گئی, سر پھٹ گیا, فریکچر ہو گیا, معذور ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے. ان کا اب سوچیے صحیح یار, آپ کو اپنے بچے یاد نہیں آتے. میں بڑوں کو دیکھا ہے, کوئی ایسے ڈھکی چھپی بات تھوڑی کرو, کوئی اندر کی بات تھوڑی لائے ہو, بہت بڑی راز کی بات ہے, بڑی سیکرٹ بات ہے, بڑی مطلب اداروں نے مجھے بتائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ منظر دیکھتی ہوں گے یہ سڑکوں پر, اور یوں 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 چلا رہے ہوتے ہیں نوجوان, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو, یوں اڑا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو, سمجھ نہیں پڑ رہی. ہاں یہ بات ہے, یہ بات میں مانتا ہوں کہ اگر قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں, جن کو یہ ٹریفک اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, اور جن کے پاس اتھارٹی ہے, وہ اگر پراپرلی صحیح معنی میں قانون حرکت میں رہنا, اور انہیں مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو ان تمام کو ان کی موٹر سائیکل سمیت 2 یا 3 دن کے لیے بٹھا دیا جائے تھانے کے اندر, کوئی مار پیٹ نہ ہو, کچھ نہ ہو, بھلے 2-3 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا بھی کھائیں, چائے وائے بھی پلائیں, نکلنے نہ دیں, موبائل بھی اپنے پاس رکھ لیں, ان کی چیزوں کو بھی نقصان نہ پہنچے, ان کے موٹر سائیکل کو بھی نقصان نہ ہو, ایمانداری دیانتداری کے ساتھ. اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور اگر یہ قانون آ جائے نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو سڑک پر کوئی ون ویلنگ تو دوسری بات ہے, پٹا کراس کرتے ہوئے کوئی شاید نہیں ملے گا. پتہ ہے کہ 3 دن کے لیے اندر بیٹھنا پڑے گا, صاحب بھی اندر تو ڈرائیور بھی اندر تو گاڑی بھی اندر, بالکل کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی ماردار نہیں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, بڑے مسکرا کر جی بس آ جائیے, بیٹھ جائیے. بھلے اندر میں صوفہ وفا بھی لگا دو ان کو, لاک اپ کے اندر, جیل کے اندر, ان کو لاک اپ کے اندر موبائل نہیں ملے گا, فون نہیں ملے گا, ملاقات کی کسی سے اجازت نہیں ہوگی, کھانا پینا ملے گا. بھئی یہ ہے, 3 دن کے بعد آپ 72 گھنٹوں کے بعد باہر نکلیں گے حضور. بس آپ نے اب وہ جیسا قانون توڑے, کوئی 24 گھنٹے والا ہوگا تو کوئی 48 گھنٹے کا ہوگا, کوئی 72 گھنٹے کا ہوگا, کوئی 7 دن ہوگا, کوئی 3 گھنٹے کا بھی ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. بھئی یہ کر لیں آپ, باقی رشوت دے کر چھوڑ دینا, یہ نہ, اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں بہت سارے پرابلمز ہیں. تو قانون پراپرلی حرکت میں رہنا, اور پکڑ بس اندر آ جائیں بس, اور کوئی مطلب بدتمیزی بد اخلاقی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر شریعت اجازت دیتی ہو, اور کم از کم اتنا ہو جانا. میں نے ہمارے ملک میں جو قانون سازی کے جو بڑے ہوتے ہیں, وزراء وغیرہ, ان سے اسلام آباد میں میری ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان کو یہ بات بیان کی ہے. جی ہاں, میں صرف ٹی وی پر میں نے بیان نہیں کیا, میں نے جا کر باقاعدہ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پراپرلی پرٹیکولر اتھارٹی کے پاس جا کے یہ بات بیان کی ہے. اور میں کہا کہ آپ جا کر بات کریں, اپنی اسمبلی میں وزیر اعظم سے آپ بات کریں. ان کو میری بات بہت پسند آئی. میں نے کہا امیر سنت نے اس طرح کا ہمیں ذہن دیا تھا, اور یہ پیسے وغیرہ یہ نہیں, یہ کر لیں آپ. نے کہا یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے. میں کہا پھر بھی آپ جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہو, آپ کر کے دیکھیں. لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹ اب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی نیکی کی دعوت پہنچانے کا جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہاں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس طرح ہو جائے, پورا کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, تو یہ خالی قانون پاس کرنے سے بھی تھوڑی ہو جائے گا. نہ, پوری ایک اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے, بالکل پاسبلٹی ہے, بالکل پاسبلٹی ہے, بالکل پاسبلٹی ہے. پراپر اتھارٹی ہو, دیانتداری ہو, امانت داری ہو, پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کچھ وقت لگے, بٹ درست ہو سکتی ہیں. تبدیلی آ سکتی ہے, چینجز آ سکتی ہے, عوام میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے, اور ادارے والوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اور چونکہ سب کے سب خراب ہوتے بھی نہیں ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں, جو اس طرح کے جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ سب کے سب نہ کرپٹ ہوتے ہیں نہ خراب ہوتے ہیں. کئیوں کو درد بھی ہوتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے, ایماندار بھی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے
وہ کتنے ہوتے ہیں اور پھر ان کی بیچاروں کی کتنی چلتی ہوگی. تو یہ ہے. تو یہ تجربے کی بات ہے. کسی باہر کے ملکوں سے آپ آئیں تو وہاں پر جس طرح لائن لگی ہوتی ہے, جس انداز ہم چل رہے ہوتے ہیں, اور جیسے یہاں اترتے ہیں یا کسی اس طرح کے اور دوسرے ملک میں اترتے ہیں, خالی یہاں کے پرابلم نہیں ہے. نہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ شاید پاکستان کے باہر اتنا کئیوں کا جانا نہیں ہوا ہوگا, یا جانا ہوا ہوگا تو بس پرٹیکولر ملکوں میں جانا ہوا ہوگا. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی ملکوں میں گیا ہوں, اور کئی ملکوں میں حالت یہاں سے بہت زیادہ بدتر ہے. جی ہاں, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے یہاں سے بہت زیادہ بدتر حالات بھی ہیں. کسی قسم کی کوئی جیسے کہ وہ آپ کو لگے گا کہ یار یہاں کوئی مینرز اخلاق ہے یا نہیں ہے. آپ کو اپنے ملک کی اور اپنے یہاں کی قدر ہوگی. جی ہاں, ہے ایسا. لیکن ہمیں بہتر ہونا ہے, ہمیں اچھا ہونا ہے, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پسند کا بندہ بننا ہے. تو یہ جو بھی قول ہے اس پر میں نے چاہا کہ کچھ عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, دین, ایمان کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالس دیں. ایسے اللہ پاک آپ کو خوشی نصیب فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. آمین. اصل جتنا زور یہ دیا جا رہا ہے پودے لگانے پر کہ پودے لگائے جائیں, اور اس سے اتنا ہی زور ہم اس پہ بھی لگائیں کہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں ان کو نہ کاٹا جائے. بڑے بڑے جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے, تو وہ جو بنے بنائے درخت ہیں ان سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں, اگر ان پہ یہ زور دیا جائے کہ ان کو کاٹا نہ جائے تو شاید اس کے بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. نئے درخت بھی لگانا چاہیے, بہت اس کے فوائد ہیں, لیکن پرانے نہ کاٹا جائیں تو اس کی بھی کوئی وہ ہونی چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, اس کا مجھے یاد پڑتا قانون تو ہے درخت کاٹنے کے تعلق سے, لیکن بات وہی آ گئی جو کچھ لمحوں پہلے میں نے کہا کہ قانون ہے, عمل درآمد کا پرابلم ہے, امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. تو مجھے شاید یاد پڑتا ہے, if I'm not wrong, کہ اس کے لاز بنے ہوئے ہیں کہ کاٹنے نہ کاٹنے کے تعلق سے, یا کہاں درخت کاٹا جائے کہاں نہ کاٹا جائے, کتنے کاٹے جائے کتنے نہ. یہ انٹرنیشنل قانون ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, یہ خالی ملکی سطح کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مطلب کہ یہ گلوبل پرابلم ہے, ورلڈ وائڈ پرابلم ہے. تو بالکل یہ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جو کاٹ رہے ہوتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, شاید ان تک ہماری دسترس نہیں ہے, ہماری پہنچ نہیں ہے, ہماری اپروچ نہیں ہے. تو اگر کوئی ہماری ویڈیوز یا ہماری کوئی بات کوئی پہنچا دے تو وہ ذہی نصیب. ادروائز یہ کہ کم از کم یہ پودا لگانا, درخت لگانا, یہ تو ہماری اپروچ میں ہے, اور ہم جو کر سکتے ہیں اب تو جو کر سکتے ہیں اس پر کریں, اور جو جہاں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے پہنچاتے رہیں. آپ کا درد درست ہے, آپ کا بجا درد ہے. جی کال دیں. ماشاء اللہ, سلسلہ سبق آموز خبریں. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ رات کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا, اور راستے میں ایک درخت گرا ہوا تھا, اور اس نے اپنے بائک کی لائٹ بھی بند کی ہوئی تھی, اور اتنی سپیڈ میں تھا کہ وہ سیدھا اس درخت میں لگا, اور جیسے ہی لگا اور فوری ہی وہ فوت ہو گیا. اور اس کے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا تھا, وہ بھی کافی زخمی ہو گیا تھا. کیا اس طرح ہمیں موٹر سائیکل بائک چلانی چاہیے لائٹ بند کر کے؟ ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اس کو بھی گری کے رحمت فرمائے, زخمی کو صحت دے, ان کے گھر والوں کو اللہ ہمت و صبر عطا کرے. پچھلے دنوں شاید میری آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, اس میں نے درخواست کی ہے تمام تر موٹر سائیکل چلانے والے سے, بالخصوص میں نے عرض کیا ہے کہ پلیز وداؤٹ ہیڈ لائٹ موٹر سائیکل نہ چلے. ناٹ اونلی ہیڈ لائٹ, صرف ہیڈ لائٹ کا پرابلم نہیں ہے, بیک لائٹ نہیں ہے. اب رات کے 2 یا 3 بجے یا اور رات کے اندھیرے میں, ہمارے اسٹریٹ لائٹ کا پرابلم ہے نا, اسٹریٹ لائٹ اتنی نہیں ہے. کئی حادثے ہمارے یہاں وہ موٹر سائیکلوں کے ہوئے ہیں کہ پیچھے سے ٹرک نے, گاڑی نے, ویگن نے مارا ہمارے موٹر سائیکل والے. کیوں؟ بیک لائٹ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, نہ بریک لائٹ ہے نہ بیک لائٹ ہے, یعنی پیچھے کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں. اب وہ لائٹ پتہ نہیں کتنے کی آتی, بیک لائٹ کتنی کی آتی ہوگی, 150, 200, 250, یہی ایوریج ہوتی ہوگی. اب وہ 150, 200 یا 250 روپے کی آپ نے بیک لائٹ لگائی نہیں پیچھے, اس کے ساتھ بریک لائٹ کا بھی اگر کنیکشن ہو تو بریک لگائیں گے تو لائٹ تھوڑی زیادہ جل جاتی ہے, پیچھے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا بریک لگا رہا ہے. بیک لائٹ نہیں. اب کیا ہوا, بیک لائٹ نہیں ہے, موٹر سائیکل بھی گئی, بندہ بھی گیا. ہیڈ لائٹ نہیں ہے. ہیڈ لائٹ بعض اوقات کیا ہوتی ہے, آپ کو ہیڈ لائٹ اتنی عجیب و غریب ہمارے یہاں بعض موٹر سائیکل میں ہوتی ہے, کبھی جلتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے. گھڑا آتا ہے جل جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر بند ہو جاتی ہے, تھوڑا یوں ہوتی ہے پھر یوں ہو جاتی ہے. اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, اس کی کوئل ختم ہو گئی ہے.
نہیں کر رہے ہوتے یار, پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ. اب لائٹ ہی نہیں ہے تو اب آگے ٹھیک ہے سب صحیح ہونی چاہیے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں یار, ہمیں اپنی جان و مال کی حفاظت کی خود بھی تو فکر کرنی ہے نا. تب گڑا آ گیا, درخت آ گیا, پتھر آ گیا, کوئی بہت بڑی چیز آ گئی, خدا نہ خاصا نظر نہیں ہے, کوئی بندہ ہی آگے آ گیا, اس کو ہی نہیں پتا کہ موٹر سائیکل آ رہی ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم کار میں بھی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کانی, ایک آنکھ والی کار, اس کی ایک ہیڈ لائٹ ہی بند ہے. اب جب وہ ایک ہیڈ لائٹ بند ہوتی ہے نا تو ایک لائٹ جل رہی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ اس کی رائٹ سائڈ کی لائٹ جو وہ جل رہی ہے, لیفٹ سائڈ کی لائٹ پوری بند ہے, تو دور سے نظر آتا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے, دور سے موٹر سائیکل لگتی ہے, کوئی آئے بولا چلو اس کے سے یہاں رک جاؤں گا, ادھر سے رکا, کار نے اڑا دیا اس کو. کیوں؟ اس کی لائٹ وہ تو کار تو موٹر سائیکل سمجھا تھا. ایسے ہی حادثے ہو جاتے ہیں, اس کی پیچھے کی لائٹیں بھی بند ہوتی ہیں. ہمارے ٹرک کے ہیں نا بعضوں کو تو گھاس پھوس ایسی اس نے گنے شنے ڈالے ہوتے ہیں, اس کی پیچھے کی لائٹیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے ٹرکوں کے باہر اتنے بڑے بڑے سیڑھی لوہے نکلے ہوتے ہیں, اس پر لال رومال باندھ کے اتنی سی بتی لگا دی ہوتی ہے, وہ جلی تو جلی, نہیں جلی نہیں جلی. بعض اوقات وہ لوہے کے سیڑھی کار کے اندر گھس جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. یہ سب بے احتیاطیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں. قانون حرکت میں رہے تو بھی بے احتیاطی نہیں ہوگی, لوگ ڈر کے مارے کریں گے. اور اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں, اپنا بریک صحیح رکھیں, اپنی ہیڈ لائٹ صحیح رکھیں, اپنی بیک لائٹ صحیح رکھیں, انڈیکیٹر صحیح رکھیں, تاکہ آپ, کیونکہ ایک تو ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں, اگر ہیلمٹ پہنے تو سامنے شیشے نہیں ہے, نہ دائیں کا نظارہ نہ بائیں کا نظارہ آئے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے, سچی بات ہے پرابلم. اس میں کیا آپ کی ہماری جانیں چلی جاتی ہیں, گھر والے تکلیف میں. پھر ایمرجنسی میں ہسپتال جاؤ تو ایک ہسپتال کی ایک ایمرجنسی وارڈ میں چند گھنٹوں میں ہی سارے مطلب کہ چمڑے اتر جاتے ہیں. اتنا بل بن جاتا ہے, اتنا بل بن جاتا ہے, اللہ کی پناہ. یہ لو یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ. اب 4 دن کمرے میں ڈالے تو گئے, پتہ چلا کہ آپ کی تنخواہ اور آپ کی سیونگ تو ساری اس میں چلی گئی. یعنی یوں سمجھیے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ موٹر سائیکل اور کار والوں کو چاہیے, اب کار لیے جیسے ہاتھی لیا تو گھاس تو دینا پڑے گا نا, سیدھی بات ہے. بکری لیے تو گھاس تو کھلانا پڑے گا, موٹر سائیکل ہو یا کار ہو, اس کے حساب سے اس کا گھاس کا انتظام ہوتا ہے, اس کا کھانا پینے کا انتظام ہوتا ہے, مینٹیننس اس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ اپنا ایک 500 روپیہ مہینہ مینٹیننس رکھ لیں, موٹر سائیکل والے 300 400 500 روپیہ رکھ لیں, بریک صحیح کر لیں, بریک شو صحیح کریں. آپ کے وہ ٹائر کا پرابلم ہو تو اس کو درست کریں, ٹائر ہر مہینے نہیں گھستا. اگر کوئی اچھا ٹائر لیا ہے تو چلتا ہے, اچھا خاصا چلتا ہے. کیونکہ جتنے ٹائر کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کی موٹر سائیکل پنچر ہوئی ہے نا, اور پنچر کے جتنے پیسے دیں ٹائر تو آ جاتا, یا حساب لگا لینا آپ سال میں کتنا آپ نے پنچر والے کو پیسے دیے. تو یہ ٹائر صحیح لے لیں, اس کا کاربیٹر کا علاج رکھیں, تھوڑا صاف صفائی کریں, چین کور لگا کر رکھیں کہ چین کور نہ ہونے کی وجہ سے کئی حادثات چین کور نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بیچاری کئی اسلامی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں, لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں, ان کی چادر برقع دوپٹہ یہ چین میں پھنس جاتا ہے اور بہت پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ کافی احتیاطیں کرنی ہوتی ہے, سائلنسر پر احتیاط کرنی ہوتی ہے. کئی بچوں کے پاؤں سائلنسر سے جل جاتے ہیں, کئی بچوں کے پاؤں ٹائر کے ویل کے اندر, وہ چین کے اندر, وہ اس کے اندر تاروں کے اندر آ جاتے اور اس کی گوشت نکال آتے, میری آنکھوں نے دیکھا ہے. تو چونکہ میرا اپنا ایک موٹر سائیکل چلانے کا ماضی کا زبردست اور بہت لمبا تجربہ رہا, اس لیے یہ ساری چیزیں میرے علم میں بھی ہیں. اس کی ٹائم ٹو ٹائم سروس کرائیں تو انشاءاللہ آپ کی چیز بھی اچھی رہے گی, لانگ ٹرم چلے گی, خراب کم سے کم ہوگی, اور آپ کو حادثہ کم سے کم ہوگا. ہیلمٹ پہن کر احتیاطوں کے ساتھ چلائیں, اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی میرا نام محمد وقار اطاری ہے, کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل پہ ماشاءاللہ سلسلہ سبق آموز خبریں دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ, اور اللہ کی رحمت سے. تو میں مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. نگران شورا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں, ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی کی دعا بھی عطا فرما دیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اللہ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں. جو بچے گھر کے اندر موبائل اور کمپیوٹر پر وقت گزارتے ہیں ان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے. ماہرین صحت
बच्चे अक्सर बाहर खेल कूद करते हैं जिससे उनको सूरज की रोशनी के फवायद मिलते हैं, लेकिन माहिरीन अब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा वक्त जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बजाय घर के अंदर ही मोबाइल और कंप्यूटर पर गुजार रहे हैं, जिसके बाइस बच्चों में कुदरती विटामिन डी की कमी पैदा हो रही है। विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम है, खुसूसन हमारी हड्डियों की नशोनुमा और सेहत के लिए। ये कैल्शियम और फास्फोरस को जिस्म में जज्ब करने में मदद करता है और हड्डियों को टूट फूट से बचाता है। इसके अलावा हमारे दिमाग की नशोनुमा और जिल्द की सेहत के लिए भी इंतहाई अहम है। कुदरत ने हमारे लिए सूरज की रोशनी में इसका खजाना रखा है। सूरज की रोशनी हमें मुफ्त का विटामिन डी देती है। बच्चों को कुछ देर सूरज की रोशनी में जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि विटामिन डी हासिल हो सके। विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसे बच्चों में हड्डियों की सेहत को खतरा लाहक हो रहा है और इनमें कैल्शियम की कमी का खतरा है। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है विटामिन डी का। और बहुत खूबसूरत आपने एक बात अभी सुनी कि सूरज की रोशनी में जबरदस्त विटामिन डी है, मगर जाहिर है कि अब हमारे अजीब व गरीब हमारी ज़िंदगी का अंदाज हो गया है कि घर दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, गैलरियाँ बंद, और ऑफिस इसमें जाएं तो भी वहाँ भी अब जो तकरीबन कवर्ड एरियाज़ हैं हमारे, तो ज़ही किस्मत कि फजर की नमाज बाजमात अदा करें, सूरज तुलू हो, और वो जो सूरज तुलू होने के बाद इशराक चाश, जैसे सूरज तुलू होने के तक 20 से 25 मिनट के अंदर 20 मिनट के बाद इशराक चाश का वक्त शुरू हो जाता है। इशराक चाश की नमाज अल्लाह की तौफीक मिले तो अदा करें, और इशराक चाश की नमाज के बाद कोशिश करें कि अपने आप को भी धूप दें, हड्डियों को धूप दें। इसमें मतलब ये उम्र के साथ नहीं, आप सबके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। इस्लामी बहनें पर्दे की और शरीयत की और सारी रियायतों के साथ कि कहीं बेपर्दगी ना हो, एहतिमाम करें इस, और इसमें स्पेशली बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको धूप दें, इनकी हड्डियों को धूप दें। शाम की धूप भी बाज मैंने मशवरा किया था, तो शाम को भी जो धूप होती है इससे भी मुफीद करार दिया गया, यानी असर की नमाज के बाद की जो एक धूप होती है इसको भी मुफीद करार दिया गया है। हो सकता है ये धूप आपकी आंखों को, आपकी अक्ल को, आपके चेहरे को, यानी बहुत सारे चेहरे, हो सकता है कि ऐसे पॉसिबल है, वल्लाह आलम, हो सकता है कोई डॉक्टर तरदीद या तस्दीक कर दे, हो सकता है कि ये धूप से आपके चेहरे के मसाइल भी हल हों। कई लोगों के चेहरों के प्रॉब्लम है, फिर वो क्रीम और तरह तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि सूरज की रोशनी से चेहरे की बशाशियत और चेहरे की जो ताजगी और तवानाई है ये भी बहाल हो सकती है। कि हड्डियां, तो हमारे चेहरे के अंदर भी हड्डियां हैं, दिमाग के अंदर भी हड्डी है, हमारे हाथ पे हर जगह हड्डियां हैं, और विटामिन डी की जरूरत तो हमारे बदन को है ही है। तो बच्चों को भी लें, तो बच्चों को लेकर बैठेंगे तो खुद भी आप इसका एहतिमाम करेंगे। तो अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें, और जो एक शरीयत मुतहरा के आकाम के मुताबिक, ये बार बार ताकीद करनी पड़ती है शरीयत मुतहरा, ताकि मतलब कि कपड़ों के लिहाज से, बेपर्दगी के लिहाज से, मर्द और औरत के, अजनबी मर्द और औरत के जो मिलने जुलने के लिहाज से, इन तमाम तर एहतियात, बेएहतियाती का दौर है और एक मॉडर्निज्म है, और जो कुछ हो रहा होता है पार्कों के नाम पर, तो एक्सरसाइज के नाम पर, तो जिम के नाम पर जो कुछ हो रहा होता है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लिहाजा हम बार बार आपको ताकीद करते रहते हैं। कई काम करने के हैं, लेकिन इसके करने के शरई उसूलों को हमेशा सामने रखें, ताकि सेहत और तंदुरुस्ती हम अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करें, गुनाह करके तो रास्ता इख्तियार ना करें। इसलिए हम बार बार आपको कई उन्वानात पर आप देखेंगे, शरीयत के दायरे में रहकर, शरई तकाज़े पूरे कर कर, दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इस तरह वाज़े तौर पर अर्ज करते रहते हैं। क्योंकि फिर जब इसकी हम हर चीज की डिटेल में जाएंगे तो फिर हर चीज की डिटेल तो डेफिनेटली बनी जाती है। आइए एक और रिपोर्ट देते हैं। आलमी सतह पर हर 10 में से 4 बालिग अफराद पेट के अमराज का शिकार। दुनिया में हर साल 5.5 करोड़ अफराद पेट के अमराज की शिकायत के हवाले से डॉक्टर के पास जाते हैं। इनमें से 30 लाख अफराद को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, जबकि हर साल 2,70,000 अफराद पेट के कैंसर में मुब्तला होते हैं। उनमें से 1,50,000 पेट के कैंसर से हलाक हो जाते हैं। पेट के मुतादिद अमराज हैं, जिनमें कब्ज, तेजाबियत, अल्सर, असहाल और हैजा, पित्ते के अमराज, जिगर के अमराज, आंतों के अमराज और कैंसर वगैरह शामिल हैं। पेट के अमराज की बुनियादी वजूहात में वक्त पर
پر کھانا نہ کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال، ریشے دار غذا سے اجتناب، پھل اور سبزیوں سے دوری، پانی کا کم استعمال، تیز مرچ مسالے دار اور روغن کھانے، پوری نیند نہ لینا، ذہنی دباؤ اور کاہلی شامل ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور فروزن فوڈ میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو پیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدل نہ چلنے اور ورزش نہ کرنے، زیادہ جاگنے اور ٹینشن سے پیٹ کے امراض لاحق ہوتے ہیں جن سے نظام ہاضمہ برباد ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے مسائل اگر مستقل رہتے ہوں تو معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں معالج سے مراد ڈاکٹر ہے، تھوڑا معالج مشکل لفظ ہے، اب تو ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بھی معالج نہیں لکھا ہوتا، تو ایک مشکل ورڈ ہے۔ ڈاکٹر، طبیب، حکیم، جو آپ کے علاج، جس سے آپ علاج کراتے ہیں، یہ اور واضح ہے جو کچھ ابھی بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی آپ کو رپورٹس دکھائی ہیں، لیکن اس طرح کی رپورٹس آئے دن آئی رہی ہوتی ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کمی، شاید ایسا لگتا ہے کہ نہیں آ رہی۔ باہر کا کھانے کا جس طرح کریز بڑھتا جا رہا ہے اور کلینک بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہاسپٹل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ 24 آورز کے ہاسپٹل بھی بڑھ رہے ہیں، اور جو ایمرجنسی کے جو ہاسپٹل ہیں جنہوں نے اپنے ایمرجنسی وارڈ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی مطلب ٹھیک ٹھاک اب کھلتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سب بھی ہو ہی رہا ہے۔ گھر میں بچے بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں، معدے کی وجہ سے بہت سارے لوگ امراض کا شکار ہیں، تو اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ رکھی ہے۔ اس میں ہمارے پاس ڈاکٹر کامران کے بھی تاثرات ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر کامران ہے۔ پیٹ کی بیماریاں جو بہت زیادہ کامن ہیں آل اوور دا کنٹری، آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر ہی تقریباً کامن ہے، اور اس میں مختلف بیماریاں آتی ہیں، اور اس کی وجہ تقریباً ایک ہی ہے، کم و بیش کھانے پینے کی وجہ سے جو بد احتیاطیاں ہوتی ہیں، مینلی زیادہ تر وہی وجوہات بنتی ہیں۔ اگر ہم پیٹ کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم مختلف بیماریاں ہمارے ہوتی ہیں۔ جرڈ کی بیماری ہے، یعنی گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس، جس کو ہم پانی میں کڑوا پانی منہ میں آنا کہتے ہیں، سینے میں جلن کی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں تیزابیت کی کیفیت ہوتی ہے، یا پیٹ میں درد کی کیفیت ہوتی ہے، یا السر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب السر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ڈیوڈینل السر ہوتا ہے اور پیپٹک السر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے مختلف مشکلات میں مریض جو ہے پڑ جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے اگر ہم چل جاتے ہیں تو آنتوں کی بیماریاں بھی شامل ہوتی ہیں، جس کے اندر بہت کامنلی جو پائی جاتی ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے ٹائیفائڈ کی بیماری جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ پیٹ کی بیماری بڑی کامنلی ہمارے یہاں بچوں میں اور بڑوں میں تقریباً کامنلی پائی جاتی ہے یہ، اور اس کی بھی وجوہات اگر دیکھ پہ جاتے ہیں تو آپ کو انہائیجینک کنڈیشن اور صفائی کا جو غیر معیاری طریقہ ہے اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو اگر ہم بنیادی چیزوں کے اوپر جاتے ہیں تو دو تین چیزوں کو اگر ہم ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ بیماریوں پہ کافی حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کھانے پینے میں آپ احتیاط کریں، اب روٹین لائف میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ جو ہے چینج ہو چکا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ کلچر جو ہے بڑا کامنلی ہے کہ لیٹ نائٹ کھانا ہے، فاسٹ فوڈ کلچر ہے، اسپائسی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں یہی آتی ہیں کہ ایک تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں کہ نارمل اور مناسب ڈائٹ آپ لیں، تمام وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مناسب بھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گوشت کا بھی استعمال کرنا ہے، سبزیوں کا بھی استعمال کرنا ہے، دالوں کا بھی استعمال کرنا ہے، فروٹس کا بھی استعمال کرنا ہے، اور پانی کا بھی پراپرلی استعمال کرنا ہے۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں جن کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنانا ہے۔ اپنے شیڈیول کے حساب سے اس کو ترتیب دے کے آپ نارملی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ڈائٹ کے ساتھ ساتھ کھانے کا ٹائم، وقت کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا آپ جو ہے 4 بجے کھا رہے ہیں یا 5 بجے کھا رہے ہیں اور رات کا کھانا لیٹ نائٹ میں کھا رہے ہیں، 1 بجے 1:30 بجے کھا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو معدے میں پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ یا صبح کا ناشتہ بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی معدے میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں، گیسٹرک پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ تو اس پیٹرن کو چینج کر کے بھی آپ آرام سے جو ہے نا اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف بیماریاں جیسے ہاتھوں کے کینسر ہوتے ہیں، پیٹ میں جو کینسر پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی بھی تکم و بیش اسی قسم کی جو ہے وجوہات بنتی ہیں۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا شیڈیول، کھانے کا ترتیب دیں، سونے کا ترتیب دیں، ایکسرسائز کو اپنے حصہ بنائیں، زندگی کا، لائف کا حصہ بنائیں۔ بھلے آپ
डबल 12 मिनट वॉक कर लें। इसी तरह डाइट के अंदर हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट जो होती हैं उनसे अवॉइड करें। बिलखुसूस लेट नाइट में उमूमन ट्रेंड है खाना खाने का, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और वहाँ पे हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए। तो आप इस उसूल के तहत अगर अपनी लाइफ गुजारेंगे तो इंशाल्लाह इन तमाम बीमारियों से कम वेश आप यकीनन जो है उम्मीद है बच जाएंगे। डॉक्टर कामरान की इस पूरी ब्रीफिंग में पहले भी ये वजाहतें करते रहे अमील सुन्नत का, तो इसमें काफ़ी बयान मौजूद है। पेट का कुफले मदीना किताब है, आदाब ताम किताब है, इसका मुताला करने से भी बहुत फ़ायदा होगा। वज़न कम करने का तरीका, ये भी एक छोटा सा रिसाला है। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाए। बहुत मुश्किल और नफ्स पर बड़ा गिरा है, लेकिन ज़ाहिर है कि करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर कामरान ने अभी एक जो ब्रीफिंग दी अपनी, इसमें इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गैर मियारी। ये बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है। अगरचे बाहर के खाने के नुकसानात हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन इसमें भी मियारी यानी एक स्टैंडर्ड होता है। बाज़ लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड का कोई ख्याल नहीं रखते, सफाई सुथराई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बड़ी गंदगी के साथ चीज़ें बन रही होती हैं और बड़ा गंदगी वाला माहौल होता है और बड़े धुएं और अजीब व गरीब मिट्टी गर्द व गुबार, अल्लाह की पनाह। अरे आदमी को यूँ घबराहट हो जाए, ये कैसे खाएंगे, ये खा जाते हैं लोग, खा जाते हैं, हाँ ना प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। और अब वो भी सामने नजर आए तो प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत बनकर आएगा तो फिर क्या पता कि ये किधर बना, कैसे बना, क्या बना। लेकिन ये ऐसे ही मशवरा दे रहा हूँ कि वैसे बाहर के खाने से अवॉइड करनी चाहिए, बचना ही बेहतर है। और अगर कभी कोई ऐसा मौका या चांस है या कोई ज़रूरत है और खा ही रहे हैं आप, तो ऐसे जब खा ही रहे हैं तो फिर मियार को कंप्रोमाइज ना करें। 2 पैसे बचाने के लिए हम मियार और स्टैंडर्ड गिरा दें और इतना मतलब कि चालू किस्म की चीज़ हो, तो ये ऐसा ना हो जाए। आप यूँ समझिए कि बकरा ईद अभी गई है, जिन्होंने 2 पैसे बचाने के लिए किसी ऐसे गोश्त उसको ज़बा करने वाले को बुलाया कि उसने खाल को भी नहीं छोड़ा, गोश्त को भी नहीं छोड़ा, क्या कर दिया। तो 2 पैसे तो बच गए, लेकिन चीज़ें कितनी ख़राब हो गई। तो ये याद रखिएगा कि वो पैसे कनात चाहिए, होनी चाहिए कनात, और फजूल खर्ची से बचना है, डेफिनेटली बचना है। किफ़ायत शारी भी होनी है, इतदाल भी होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो ये चीज़ें भी समझ देख लें आप, जो मैंने तो अर्ज करने की जो कोशिश की, मियार अपना देख सोच समझ कर करें। गंदगी और इस तरह के मेले कुचीली चीज़ों से तो और ज़्यादा खुद को बचाना। इतने 5-5 रुपए की चीज़ें मिल रही होती, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी पैकिंग 5 रुपए की कैसे हो गई। ये फैक्ट्री से बनकर 5 रुपए की, ये मार्केट में 5 रुपए की, 4 रुपए की मिलती कैसे है, मगर मिल रही है। और हमारे बच्चे खा रहे हैं और पेट पकड़ रहे हैं, हम उनको उठा रहे हैं, गाड़ी में बिठा रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, 1.5-2 घंटा वहाँ बैठ रहे हैं, दवाई दिला रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर ये पूरा हिसाब किताब करो तो शायद वो 5 रुपए का पैकेट अपने को 25-50 रुपए का तो पड़ ही गया होगा। ये समझाने के लिए, चोट करने के लिए अर्ज कर, अगर ये सबके साथ नहीं होता, मगर ऐसा होता है या नहीं होता, इसका फैसला भी आप पर छोड़ा। इसी तरह एक और वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, रिपोर्ट जंक फूड की, आइए वो भी देख लेते हैं। बाहर खाने के शौकीन होशियार माहिरीन ने बड़े खतरे की निशानदही कर दी। माहिरीन ने इस बात का इंकिशाफ किया है, जो बाहर होटलों का खाना खाते हैं वो लोग अपनी सेहत को दांव पर लगा रहे हैं। अमेरिकी जरीदे की जानिब से की गई तहकीक में 18 से 40 साल के सैकड़ों अफराद में खाने के रुझान को नोट किया गया, जिससे ये बात सामने आई कि इनमें से 38% अफराद हर हफ्ते 12 मरतबा अपने घर से बाहर खाना खाते हैं। होटलिंग और जंक फूड के शौकीन अफराद से हमेशा यही कहा जाता है कि मुसलसल बाहर खाना खाने से बड़ी बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार एक नई तहकीक में इंकिशाफ किया गया है कि बाहर के खाने से बांझपन और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इदारे का कहना है कि इसने बाहर के खाने और घर पर खाने वाले तकरीबन 1000 अफराद में अलहदा तहकीक की। इस तहकीक में ये बात सामने आई कि बाहर का खाना खाने वालों में हमेशा कायम रहने वाले जहरीले केमिकल शामिल हो जाते हैं, जबकि घर का बना हुआ खाना खाने वालों में ये मिकदार बहुत कम होती है। इस इदारे का यह भी कहना था कि इस केमिकल को PFAS कहा जाता है। ये केमिकल्स जो जिस्म में या इस माहौल में पैदा होने के बाद कभी खत्म नहीं होते, बांझपन के खतरे को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और कुव्वत मुदाफत के निजाम को मुतासिर करते हैं। कॉल्स दें।
माशाअल्लाह निगरान सूरा का जो प्रोग्राम है सबक आमोज खबरें मरहबा। हुजूर मैं ये अर्ज कर रहा था कि पौधे जमीन खोद कर लगाना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नीम की जो फल जो होता है इसको गुजराती में हम लींबोड़ी बोलते हैं, वो जब गिरे तो उठा के हम ऐसी जगह फेंक दे कि जहाँ दरख्त उगने से किसी को दिक्कत न हो, तो ये भी एक सजरकारी का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा करता हूँ और हजारों हजार मैंने ऐसी जो नीम की जो फल लींबोड़ी होती है वो मैंने फेंकी है और कई जगह वो नीम बड़े बड़े दरख्त हो गए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब ये करने लग जाए तो माशाल्लाह बहुत मदीना मदीना हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अब देखिए मुझे ज़ाती तौर पर इसका तजर्बा नहीं है, हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई हैं रुकन शूरा, इनके पास ये हम शोबा है वेलफेयर को ये लेकर चल रहे हैं और इसके जो माहिरीन हैं फॉरेस्ट वगैरह के, इनके साथ भी मुशावरतें चल रही हैं और उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बयान की है। लिहाजा जो माहिरीन कहे ना उस पर अमल करने में ज़्यादा मुझे फ़ायदा नज़र आता है। जी मेरी निगरानी शुरा के बारगाह में अर्ज है कि मुझे आपका प्रोग्राम सबक आमोज खबरें अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे और ज़ाहिर व बातिन दोनों को अच्छा कर दे। जी सैयद सकलैन बुखारी बात कर रहा हूँ जी, तहसील लियाकतपुर इलाहाबाद से। हाजी साहब से कहना था कि टीवी जब मैं चला रहा होता हूँ, जब भी चैनल चेंज कर रहा होता हूँ, जब भी मदनी चैनल आता है और मैं हाजी साहब को देखता हूँ हंसते हुए, मुझे एक बड़ा अजीब ही रूहानी सुकून मिलता है और मेरा चैनल आगे जाने से रुक जाता है। बस हाजी साहब से इल्तिमास है कि मेरे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह आपकी और मेरी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। चैनल को कहाँ है ना दाएं ले जाए ना बाएं ले जाए, इसको सीधा मदनी चैनल पर सेट करके भूल जाएं। इंशाअल्लाह ये मदनी चैनल हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारेगा और अल्लाह ने चाहा तो बख्शिश का ज़रिया भी बन जाए, रब की रहमत शामिल रहे। अल्लाह ताला आपको और मुझे नेकी तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारा ईमान सलामत रहे, दुनिया भी अच्छी हो, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ क़ारिआ